بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید نامہ جلانے کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانے جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سے باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جلانے جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئے ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کپتان کے لیے سارا پاکستان باہر نکل آیا، اور اگر نون لیگ کی حکومت بنی تو پھر رولے ہی رولے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ اور نئے سال کے پہلے دن جمشید دستی پر بڑا ظلم۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت بنی وہ عوامی طاقت سے نہیں بنی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ سوار ہو کر مسلم لیگ نون نے حکومت بنائی۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے بنائی جاتی رہی، اور انہیں کی کاپی کرتے ہوئے میاں محمد شہباز شریف صاحب نے بھی جب حکومت لی تو اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر ہی لی۔ اب یہ علیحدہ ایشو ہے، علیحدہ بات ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑ کر حکومت میں آتی ہے اور جیسے ہی حکومت ان کی پاؤں جمانے لگتی ہے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کی حکومت گرا دی جاتی ہے۔ اب ناظرین اکرام، اگر دیکھیں 2013 کے الیکشن میں جیسے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت بنی تو اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر تھے خورشید شاہ صاحب، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ جو حکومت بنائی گئی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، اس میں کردار چودھری نثار اور میاں شہباز شریف صاحب کا بنتا ہے۔ یہ جو چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے کے لیے GHQ جاتے رہے ہیں، اسی کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام، آپ کو علم ہے کہ جیسے ہی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ ڈگی والی باتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی تھیں، تو اس میں کوئی شکوک و شبہات کی بات نہیں ہے۔ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے عوامی طاقت سے نہیں آئی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئی ہے۔ اب ناظرین اکرام، انصار عباسی صاحب ہیں جو ترجمانی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب کے بھی وہ باقاعدہ ترجمان بنے رہے ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ملک پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کروائے گئے تو پھر اقتدار میں آنے والی آئندہ حکومت وہ ہوگی جو 9 مئی کے واقعہ میں شامل تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر جو نظام چل رہا ہے، جس طرح کی صورتحال ابھی چل رہی ہے، اس کی وجہ سے اگر اسی طریقے سے الیکشن کروا دیے گئے تو پھر اکثریت کو اقلیت میں بدل کر جو حکومت بنے گی، اتحادی حکومت بنے گی، وہ حکومت بننے کے بعد 8 فروری کے بعد ملک پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ رولے ہی رولے ہوں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے لکھا کہ پھر رولے ہی رولے ہوں گے۔ اب انہوں نے یہ تو لکھ دیا، یہ تسلیم بھی کر لیا کہ اگر صاف شفاف الیکشن پاکستان میں ہوتا ہے تو پھر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنے گی۔ اور اگر اس صاف شفاف الیکشن کو چرانے کی کوشش کی گئی، چرایا گیا، دھاندلی کی گئی، اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تو پھر مسلم لیگ نون کی یا اتحادی حکومت بن ہی جائے گی، لیکن بننے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوگی اور ملک میں سیاسی معاشی استحکام نہیں آئے گا، بلکہ ملک پاکستان سیاسی معاشی عدم استحکام کا مزید شکار ہوگا اور اس میں پھر سکون نہیں آئے گا، رولے ہی رولے رہیں گے۔ تو ناظرین اکرام، یہ خان صاحب کے مخالفین بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں صاف شفاف الیکشن ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت بنے گی۔ تو دوسری جانب ناظرین اکرام، جو جمشید دستی صاحب کے ساتھ آج واقعہ ہوا، نئے سال کے پہلے دن، نئے سال کے آغاز میں جو جمشید دستی صاحب پہ ظلم و ستم ڈھایا گیا،
شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے قبل ایسا ظلم کسی کے ساتھ، کسی سیاستدان کے ساتھ نہ کیا گیا ہو۔ جو جمشید دستی صاحب کے بقول سب سے پہلے تو انہوں نے اللہ کے نام سے اپنی جو ویڈیو ہے اس کی ابتدا کی، تلاوت کلام پاک آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان اپنا جاری کیا، اپنی ویڈیو بنوائی کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اللہ کی کلام پہ پورا یقین رکھتا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کر کوئی بندہ حلف دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، تو دوسرا بندہ پھر خود بخود اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے یہ بائی حلف کہا کہ میرے ساتھ آج رات 4 بجے قریب خفیہ ایجنسیوں کے لوگ آئے تو انہوں نے میری بیگم یعنی میری بیوی کو ننگا کر دیا اور میرا 10 ماہ کا بچہ روتا رہا، تڑپتا رہا، میرے دوسرے بچوں پر تشدد کیا گیا، مجھ پہ تشدد کیا گیا۔ تو یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ناظرین کرام؟ یہ ظلم و ستم، ایک سیاستدان رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پاکستانی قوم کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، ملک پاکستان میں کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح ظلم جو ہے وہ ڈھایا جا رہا ہے سیاستدانوں پہ۔ تو اس پہ سبی کاظمی صاحب نے باقاعدہ ان سے انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا، اس ویڈیو کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال چل رہی ہے تو خان صاحب کا جان چھوڑیں، آپ پریس کانفرنس کریں، انٹرویو ایک دیں اپنا کسی چینل پہ بیٹھ کے، تو جان چھڑائیں اپنی۔ تو انہوں نے کہا بھائی جو میری بدنامی ہونی تھی، عزت تو میں گنوا بیٹھا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں بہت افسوس سے بات کرنی پڑ رہی ہے پہلے سال کے پہلے دن کہ انہوں نے کہا کہ عزت تھی میرے پاس، عزت تو میں گنوا بیٹھا ہوں، اب میرے پاس گنوانے کے لیے اور کیا بچا ہے؟ تو اس کے باوجود میں اب خان صاحب کو چھوڑ دوں، حق کا ساتھ چھوڑ دوں؟ اب میرے جسم پر اگر ایک بھی گوشت کا ٹکڑا باقی رہا نا تو میں خان صاحب کی جان، خان صاحب کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا۔ جان جاتی ہے لے جائیں، عزت تو لے گئے میری، اب میرے پاس بچے کیا ہے کھونے کے لیے؟ تو میں خان صاحب کا ساتھ، حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ دیکھیں اتنا ظلم سیاستدان کے ساتھ، اور اگر پاکستان کی تاریخ دہرائیں تو اس طرح کا ظلم و ستم جو ہے وہ مارشل لاء کے دور میں بھی کسی سیاستدان پہ نہیں ہوا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا جس طرح کا سلوک آج ہو رہا ہے اسپیشل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ۔ ان کی پکڑ دکڑ کی جا رہی ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، یہاں تک جب تک وہ انٹرویو نہیں دیتے یا پریس کانفرنس نہیں کرتے اس وقت تک منظر عام پر لایا ہی نہیں جاتا۔ اگر دیکھیں آپ عمر ڈار صاحب، ان کے حوالے سے دیکھیں، گرفتاری کی گئی، عدالت عظمیٰ نے بھی باقاعدہ حکم دیا کہ ان کو بازیاب کرایا جائے آئی جی صاحب کو، لیکن اس کے باوجود بازیاب نہیں کروایا گیا۔ زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا، کہاں گئے ہیں وہ؟ جب تک وہ انٹرویو نہیں دیں گے، پریس کانفرنس نہیں کریں گے، تب تک ان کو منظر عام پر نہیں لایا جائے گا۔ اس کے باوجود ان کی چھوٹی سی بیٹی نے بھی ایک آڈیو پیغام جاری کیا کہ میرے چاچا کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ نے تشدد کیا، میرے بابا کے ساتھ بھی کریں، پریس کانفرنس کروا دیں، جو مرضی کروا دیں، لیکن میں اور ہمارا سارا خاندان اپنی دادوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں ان کا ساتھ۔ تو ناظرین کرام، کس طرح کا یہ پاکستان میں کیا نظام چل رہا ہے، ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بسنا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ خان صاحب کا قصور کیا ہے؟ ابھی تک ان پہ 16 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ان پہ کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا۔ حکومتیں ان کی، نظام ان کا، اس کے باوجود ان پہ کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہیں۔ کیوں؟ جب تک جرم ثابت نہ ہو بندہ معصوم ہی ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے، یا تو پھر جرم ثابت کریں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شواہد جو ہیں وہ ناکافی ہیں، ٹھوس شہادتیں نہیں ہیں، ٹھوس ثبوت نہیں ہیں، تو پھر باقی کسر کیا رہ گیا؟ تو ناظرین کرام، کل رات نیو ایئر کی رات تھی، آپ کو پتہ ہے یہاں تقریبات ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، جو نوجوان ہیں وہ نیو ایئر کی رات مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس سے قبل کاکڑ صاحب کو شاید علم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا کہ جو عرب میں صورتحال چل رہی ہے، جنگ شروع ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نیو ایئر جو ہے وہ اس میں رات کو تقریبات جو ہے منسوخ کرتے ہیں، کوئی تقریبات کا اہتمام ہم نہیں کریں گے۔ شاید ان کو علم ہو گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جوشیلے نوجوان نکل آئیں گے جھنڈے پکڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو ناظرین کرام، وہی ہوا
کہ رات کو کیا ہوا، لبرٹی چوک سے ابتدا ہی پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد میں لوگ نوجوان نکلے، جھنڈے ہاتھوں میں تھے، خان صاحب کے حق میں نعرے لگتے رہے، وزیر اعظم عمران خان تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ پھر فیصل آباد میں دیکھا، وہاں پہ بھی یہی ہوا واقعہ، راولپنڈی میں دیکھا، وہاں جمع غفیر نکلا نوجوانوں کا، اسلام آباد میں نکلا، مری میں نکلا۔ اچھا، مری کی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ مری میں صرف مری کی اپنی تعداد تھوڑی ہے، وہاں پورے پاکستان پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہاں بھی یہی ہوا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی ہوتی رہی۔ تو ناظرین کرام، جتنا مزید ظلم و ستم کر لیں لیکن لوگوں کے دلوں میں، عوام کے دلوں میں خان کی محبت ہے جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ناظرین کرام، یہ نظام چل رہا ہے۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔